تین قسم کے موکلات ہوتے ہیں: قلبی، سفلی اور قدسی۔ ڈیٹیلز جو ہے اس کی ہم جان لیتے ہیں۔ ڈیٹیل کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں، اتنا رزق ملے گا دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ ایک ایسی آج آپ کے ساتھ تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ یہ صرف رزق کی بات نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مسئلے میں بھی ہونا تو اس کے لیے بھی مجھے اس تسبیح کو اپنی عادت بنا لیں، مسئلہ کوئی زندگی میں رہے گا نہیں، کیونکہ جب بھی آپ دعا کریں گے کسی بھی مسئلے کے لیے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اول آخر ایک بار درود شریف، فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یا لطیفو یا جامع یا بدیع العجائب، اور اسی طرح سے عشاء کے بعد بھی ایک تسبیح اول آخر ایک بار درود ابراہیمی کی یہ پڑھ لیا کریں، یا لطیفو یا جامع یا بدیع العجائب۔ بس یہ اپنا عمل رکھیں، اور اس عمل کو 40 دن کریں، 80 دن کریں، 100 دن کریں، اس کو لگاتار کریں۔ آپ کو انشاءاللہ کبھی مایوسی نہیں ہوگی کسی بھی کام کے اندر۔ تو یہ عمل جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، بڑا آسان سا عمل ہے، کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پتہ ہے کیا، لوگوں نے ڈیفیکلٹ بنا دیا، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ بنا دیا۔ لمبے چوڑے وظائف، روحانیت، چلے، موکلات اور یہ چیزیں، ان کو قابو کرنے کے چکروں میں انسان پڑ گیا۔ تین قسم کے موکلات ہوتے ہیں: قلبی، سفلی اور قدسی۔ ڈیٹیلز جو ہے اس کی ہم جان لیتے ہیں۔ ڈیٹیل کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ سب سے پہلے جب کوئی بھی عمل آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کرنے بیٹھتے ہو، تو سب سے پہلے جو چیزیں آتی ہیں نا وہ سفلی ہوتی، شیطانی شریر جنات، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عمل کر رہا ہے بندہ، اس کو روک دیا جائے، یہ نہ کرے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہیں وہ جو ہم جس کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اسی لیے کہا گیا کہ ایسے جب بھی کوئی عمل ہوتے ہیں، جب کیے جاتے ہیں روحانی پاورز کے لیے، تو اس کے لیے ایک استاد کا ہونا ضروری ہے جو ان مراحل سے گزر چکا ہو، اور جو آپ کو ساتھ کے ساتھ ان کی کہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتاتا جائے کہ یہ اس کو سمجھ کر کرے۔ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا بندہ جو ویڈیو بنا دیتا ہے، جو آپ کے فون کی کال نہیں اٹھاتا، وہ آپ کا استاد نہیں بن سکتا۔ استاد وہی ہوتا ہے جو آپ کی اپروچ میں ہو۔ اگر آپ رات کو کچھ عمل کرتے ہو تو صبح جا کے اس کو ملو اور بتاؤ، استاد جی رات یہ کچھ ہوا اور ایسے ہوا، اگلے دن کی ہدایات لو، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کسی کی سرپرستی کے اندر عمل کرنا۔ دوسری قسم کے موکلات جو ہوتے ہیں وہ علوی ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت آتے ہیں جب آپ کمپلیشن پہ جاتے ہیں اس عمل کی، جو 40 دن کا چلہ آپ کر رہے ہوتے ہیں یا 21 دن کا، تو اس کے لاسٹ ڈیز کے اندر پھر وہ آتے ہیں۔ لیکن کچھ بھی ہو، آپ نے کمپلیشن سے پہلے کسی کی طرف توجہ نہیں دینی ہو تو پھر کامیابی ملتی ہے۔ اور تیسرا جو موکلات کا سلسلہ ہوتا ہے نا، جو قدسی ہوتے ہیں، قدسی موکلات وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ملائکہ آپ کو ملتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو ملتے ہیں جو بڑے پائے کے لوگ ہوتے ہیں، جو کبھی اللہ کی عبادت کسی موکل، کسی جن پری کو تابع کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ وہ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ بس ان کو لطف آتا ہے اس کے اندر، وہ اللہ کے ذکر میں ہر وقت گم رہتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں کسی طاقت کو قابو کرنے کا لالچ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ کی خوشنودی کے لیے، یا اپنے دل کے سکون کے لیے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں وہ طاقتیں عطا فرماتا ہے، ملائکہ کو ان کی خدمت کے لیے بھیجتا ہے جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان کے دل سے اب ان کو کچھ مانگنا یا کہنا نہیں پڑتا کسی سے، کسی بھی ان کو کسی سے کہنا یہ نہیں پڑتا کہ جاؤ میرا یہ کام ہو یا میرا یہ دعا، وہ تو سوچتے ہیں نا، جو چیز سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ حکم کرتا ہے فرشتوں کو یہ کر دو جو میرے بندے نے سوچا۔ وہ مقام کچھ اور ہے، وہ مقام ولایت ہے جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہوا کرتے تھے، جو اب بھی جن کے مطلب آپ جائیں تو مزاروں پہ لوگ منتیں مانتے ہیں اور وہ دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ داتا صاحب قلندر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ امیر خسرو نظام الدین اولیاء، تو یہ اللہ کے بڑے بزرگ جو ولی گزرے ہیں، شاہ شمس تبریز ہو گئے، بہاؤالدین زکریا ملتانی، تو یہ ہیں اللہ کے ولی نا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت۔
بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کے پاس یہ چیزیں اور یہ پاورز ہوتی تھی کہ بس وہ سوچتے تھے اور چیزیں ہو جایا کرتی تھی. تو وہ اللہ کے وہ ولی تھے کہ جن کی جو ہے وہ نظر کرم سے تقدیریں لوگوں کی بدل جاتی تھی, قسمتیں حالتیں بدل جاتی تھی. تو وہاں اس لیول تک پہنچنا یہ بڑی دور کی منزل ہے. ہم لوگ تو ابھی شروع کے مطلب وہی سمندر کے کنارے ابھی سیپیاں سی چن رہے ہیں, اندر تو اترنے کا موقع ہی نہیں لوگوں کو ملتا اور وہ اپنے آپ کو مطلب کوئی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی فون پر ہم جب بیٹھتے ہیں, جب بات ہو رہی ہوتی ہے واٹس ایپ پہ, لوگوں کے کال آتے ہیں, استاد جی استاد محترم ہمیں یہ بتا دیں, اس عمل کی اجازت دے دیں, بس آپ یہ دعا کر دیں اور ہم نے آپ کو اپنا استاد مان لیا. اور یہ اس طرح ہوتا ہے یہ سب کچھ, کیا مطلب ایسے ہی سب کچھ یہ ہوتا تھا. سوشل میڈیا پہ ہو جائے گا سب کچھ ایسے ہی ہے, اس پہ سرپرستیاں مل جائیں گی, اس پہ توجہ مل جائے گی, اس پہ اجازت مل جائے گی, اس پہ سب کچھ ہو جائے گا اور آپ کو کامیابی مل جائیں گی. ایسے نہیں ہوتا ہو میرے بھائی. میں کئی بار لوگوں سے کہتا ہوں, لوگوں سے رابطہ کر کے کہتے ہیں جناب اب ہم آپ کی سرپرستی میں ہو. بھائی نہیں, اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ہزاروں میل دور یا سینکڑوں اپنے ارد گرد تلاش کریں. بہت اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, میں نے پہلے بھی عرض کیا, وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے بھاشن نہیں دیتے, ان کو تو اپنے حجروں سے لوگ نکلنے کا ٹائم نہیں ملتا. جو صاحب کرامت ولی ہیں, جو عبادات کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں, ان کو آ کے تشریح اس طرح نہیں کرنی پڑتی بیان کر کے کیمروں کے آگے بیٹھ کے کہ جی میں نے یہ عمل کیا ہوا تو میں یہ عمل کیا ہوا تو میرے اتنے. وہ تو خفی عبادت کرتے ہیں, وہ چھپ کے کرتے ہیں, وہ تو شو آف نہیں کرتے, وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے اندر کنٹینٹ کریٹروں کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو حقائق ہے اس کو فیس کریں, لیکن یہاں پہ جس کو دیکھو وہ نا ہر ایک شخص کو دعویٰ ہے پارسائی کا. سبھی فرشتے ہیں یارو, کوئی بشر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو بس سب فرشتے بنے ہوئے یہاں پہ, تو کوئی انسانوں والی بات نہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر وہ کر رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا, خالی برتن ہمیشہ زیادہ شور کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, بھرا ہوا جو برتن ہوگا نا اس کی آواز نہیں ہوتی, اس کے اندر شور نہیں ہوتا. تو وہ جو اللہ کے بہت بڑے بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں اور اب بھی ہیں, وہ خفیہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو اپنی عبادات اور اپنی کرامات کو ظاہر بھی نہیں کرتے. تو وہاں تک پہنچے, کسی کی سرپرستی حاصل کریں اور پھر عملیات کی طرف اس دنیا میں رجوع کریں. یہ ڈنڈوں سے لٹکنے والے اور 10 20 یہ انگوٹھیاں پہن کے اس طرح سے نہیں ہوتا. نتھنگ, دس از نتھنگ, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو پہنو نہ پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن عبادات بڑے خلوص کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو تلاش کریں اپنے ساتھ کسی اچھے کامل ولی بزرگ کو اور پھر اس کی سرپرستی میں وظائف کرنے کی کوشش کریں, رزلٹس بہت اچھے ملیں گے. یہ ایک میسج تھا. باقی جناب جو کچھ پتا تھا وہ بتا دیا. مزید یہ ہے کہ کچھ پوچھنا چاہیں تو 8 سے 11 بجے تک میں اویلیبل ہوتا ہوں. کال کرنا چاہیں تو ایک کمنٹ کر کے ٹائم لے لیں کال کا, پاکستان یا کسی بھی کنٹری سے ہوں. کوئی چارجز نہیں ہوتے اس کے. اگر کسی مسئلے میں پھنس گئے تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں, خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ مسئلہ اپنا جو بھی پرابلم ہوتا ہے نا وہ خود سے مطلب کمنٹس میں ویڈیو کے نہیں لکھ سکتے تو پھر واٹس ایپ پہ بس ایک وائس ٹیکسٹ کر دیں, انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.